معمولاً ٹرینڈ ہے جو ہمارے ہاں بھی ہم پڑھتے ہوئے ایک ماحول کو بنانے کے لیے یا رب یا رب یا رب، مولا نے 3 مرتبہ کہا تو ہم نے 9 مرتبہ کہہ دیا. یا سریع الرضا امام علیہ السلام نے 1 مرتبہ کہا، ہم نے 3 مرتبہ کہا. ظلمت نفسی امام علیہ السلام نے 1 مرتبہ کہا، ہم نے 2 مرتبہ کہا. یہ جو ہم اضافہ اس دعا میں کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، یہ اس نیت سے ہونا چاہیے کہ یہ دعا کا حصہ بنا کر میں تکرار نہیں کر رہا. وہ تو یہ ہماری سمجھتی ہے کہ ہمیں ظلم تو نفسی اچھا لگ گیا تو ہم نے 3 مرتبہ کہہ دیا. علی نے تو 1 ہی دفعہ کہا تھا، ان کے لیے تو پوری دعا وہی ہے. وہ تجرأت بجہلی بھی اسی طرح سے جیسا ظلم تو نفسی ہے، کوئی فرق تو نہیں. یا سریع الرضا بھی اسی طریقے سے جیسے اغفر لمن لا یملک الا الدعاء وانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا وذکرہ الشفاء، یہ سب ایک ہی طرح سے علی ابن ابی طالب نے 1 مرتبہ پڑھا. تو دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے جو آج تک بعض جگہوں پہ نجف میں رائج بھی ہے کہ وہ اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ مستقل اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء سے آغاز کریں، وصلی اللہ علی رسول والائمۃ المیامین من اہلہ وسلم تسلیما کثیرا تک مستقل ایک ساتھ دعا کو پڑھیں بغیر کسی اضافے کے. یہ وہ طریقہ ہے کہ جو مولا علی نے سکھلایا. دیکھیں ہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ایک الگ اثر ہے، اور وہ نام جب کمبائن ہو جائے تو پھر اس کا الگ اثر ہے. اور یعنی یا رحیموں کا ایک اثر ہے، یا رحمانوں کا ایک اثر ہے، یا رحمان و یا رحیم کا ایک الگ اثر ہے، یا مقلب القلوب اس کا الگ اثر ہے. جب امام علیہ السلام کے سامنے کسی نے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک کہہ کے دعا پڑھنا چاہیے، امام نے روک دیا کہ یہ والابصار میں نے نہیں کہا تھا یہاں پر. تو اس نے کہا کہ مولا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو پلٹنے والا اور نگاہوں کو بھی پلٹنے والا نہیں ہے؟ تو امام نے کہا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقلب القلوب بھی ہے، مقلب الابصار بھی ہے، لیکن یہاں جیسے ہم بتلا رہے ہیں ویسے پڑھو. یہ اس کی طرح ہے کہ جس کے لیے ایک خاص اس کے تیت ہیں، اگر آپ اس میں کچھ آگے پیچھے کر دیجئے وہ دعا سے جو دروازہ امام علیہ السلام کھولنا چاہتے ہیں وہ نہیں کھلے گا. وہ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی دعا ہوگی، ہماری بتائی ہوئی دعا نہیں ہوگی. لہذا جیسے امام نے سکھلایا ہے ویسے پڑھیں ہر دعا. اور جب آپ رقت کے لیے یا ویسے ہی اجتماعی طور پر پڑھتے ہوئے کچھ جملوں کو بار بار تکرار کریں تو یہ ذہن میں سوچتے ہوئے تکرار کریں کہ یہ دعا کا حصہ نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تب اس دعا کا اصل اثر ہے. آج کل یہ میں نے کی مثال دی، آج کل تو خیر الیکٹرانک کوڈز ہوتے ہیں، اور الیکٹرانک کوڈز میں بھی اگر کوڈ ایگزیکٹ ہے تب جا کر آپ آگے بڑھیں گے. اگر فرض کیجئے کہ کوڈ جو ہے وہ 1976 ہے اور آپ کہیں کہ 1977 کر دوں، ایک بڑھا ہی دو رہا ہوں، کم تو نہیں کر رہا. تو یہاں بڑھانے کم کرنے کی بات نہیں، ایگزیکٹ وہ ہونا چاہیے کہ جو متعین کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. یہاں کمی بھی غلط ہے، زیادتی بھی غلط ہے. بس یہاں تک بات پہنچ گئی. اور اسی خاطر ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ وہ نماز کے جو شریعت میں نہ ہو وہ پڑھو، کہ نماز ہی تو پڑھ رہے ہو، چلو سارا سال نہیں پڑھ سکتے، رمضان میں پڑھ لو، رمضان کی راتوں میں پڑھ لو، جماعت کے ساتھ پڑھ لو، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہو نماز میں. اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت وہ نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں، عبادت وہ ہے جو خدا چاہے. یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد